السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، سوال پوچھا گیا ہے قربانی کے متعلق کہ بھینس کی قربانی کرنا جائز ہے کہ ناجائز، اور اپنے فوت شدہ پیاروں کے لیے جس میں والدین، بہن، بھائی، عزیز اقارب جو بھی ہو، اس کے لیے قربانی کرنا جائز ہے یا ناجائز۔ عزیزان گرامی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ وہی بات جو رمضان میں نے رمضان سے پہلے بتائی تھی کہ رمضان کی آمد ہے تو ان لوگوں کا 20 رکعت تراویح پہ اعتراضات اور گلے پاڑ کے بولیں گے کہ جی یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوئی، ابو بکر صدیق کے دور میں نہیں ہوئی، بھائی امیر المومنین والمسلمین عمر فاروق کے دور میں صحابہ کا اجماع ہے اور 1400 سال سے آ رہا ہے، تو قلیل لوگ اس کو کیسے ڈینائی کرتے۔ وہی بات یاد رکھیے گا، بھینس کی قربانی بالکل جائز ہے، اس پہ فقہاء کا، علماء کا متفقن علیہ اجماع ہے۔ اور اگر یہی بات ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھینس پہ قربانی جائز نہیں ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے دور میں نہیں ہوئی، تو میں ان سے پوچھ رہا ہوں، اسپیشلی یہ پنجاب کی بات کر رہا ہوں، پنجاب میں کٹے کی جو گوشت ہے نا، اس پہ یہ لوگ جان دیتے ہیں، کٹے کے گوشت پہ، کہ سارے واسطے کٹے کا گوشت بنا دو، جان دیتے ہیں کٹے کے گوشت پہ۔ تو دوسری بات یہ ہے، پھر بھینس کا دودھ کیوں پیتے ہو، شادی بیاہ میں کیوں ذبح کرتے ہو؟ اگر قربانی جائز نہیں ہے اور ذبیحہ حلال نہیں ہے تو عام دنوں میں پھر کیوں؟ ظاہر اگر ذبیحہ حلال نہیں ہوا، قربانی میں وہ جانور حلال ہیں جو آپ کھا بھی سکتے ہیں، عام دنوں میں اس کے دودھ بھی پی سکتے ہیں اور اس کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں، تو اگر بالفرض یہ جانور حرام ہے یا ناجائز ہے اس کی قربانی، تو پھر اس کا دودھ کیوں پیتے ہو؟ شادی بیاہ میں کیوں آپ بھینس یا بھینس کو ذبح، بچڑوں کو ذبح کرتے ہو؟ تو یہ گاہ کی نسل سے ہے اور بالکل اس پہ اجماع ہے، متفقن علیہ ہے، اور بھینس کی قربانی بالکل جائز ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ دوسری بات، قربانی اگر میت نے اپنے ترکہ میں کچھ اس سے بچا ہے اس کی ذاتی، تو اس سے پھر قربانی آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں، ان کے ترکہ سے، ان کی وراثت سے۔ اگر نہیں ہے اور آپ ایصال ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، بلائی نیکی کی نیت سے کرتے ہیں، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ نفل یا صدقہ قربانی کی جائے، خیرات کی نیت سے، اپنے پیاروں کے لیے، والدین کے لیے آپ علیحدگی ان کے لیے صدقے کی نیت سے قربانی کریں، نفل کی نیت سے، واجب کی نیت سے نہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہ حدیث مبارک سے نظیر بھی ملتی ہے کہ انہوں نے برابر حضور علیہ السلام کے لیے قربانی کی ہے، اور قربانی ہر ذی شعور پہ واجب ہے۔ تو اب تو بعض علماء کا یہ بھی ہے کہ ایک گھر کے لیے قربانی کافی ہے، ایک خاندان کے لیے، اس پر بھی بعض علماء کا فتاوی موجود ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جس کا مکان اپنا ہے اور یا اس وقت تنگ دست ہے، مفلس ہے، یا جس بیوی کے ساتھ 7 تولے سے اوپر سونا ہے، 52 تولے چاندی سے اوپر چاندی ہے، یہ مقدار بتائی گئی ہے، تو اس پہ قربانی واجب ہے۔ اور جس طرح صدقہ فطر واجب ہے، ہر بالغ ذی شعور پہ اگر اس کے ساتھ کچھ ہے تو وہ صدقہ فطر دے دیں، نہیں ہے تو اللہ کے بارگاہ میں وہ بری ذمہ ہے۔ تو اس طرح قربانی جو حج میں کرتے ہیں وہ تو شکر کے زمرے میں آتا ہے، وہ بھی واجب ہے، اور یہاں ہم پر بھی واجب ہے، تو حصوں میں بھی آپ کر سکتے ہیں، حصوں میں بھی، اور اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ تو اپنے والدین کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، اپنے اقرباء کے لیے بہتر مشورہ یہ ہے
کہ نفل اور خیرات کی نیت سے قربانی کی جائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔